والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی کرشی دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم او کما قال علیہ السلام. تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر؟ کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر؟ ہے صحابہ کا طریقہ، ہے صحابہ کا طریقہ. الصلاۃ والسلام. اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر. اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر. ہے تیری بخشش کا ذریعہ، ہے تیری بخشش کا ذریعہ. الصلاۃ والسلام. ہے تیری بخشش کا ذریعہ. الصلاۃ والسلام. پیارے محترم صاحب، آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن اور 1447 ہجری جمادی المبارک کا بڑا پیارا دن ہے. بمطابق 29 مئی 2026 اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے ہم یہاں مسجد میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات جتنا وقت ہم یہاں پہ گزاریں حق بات کریں، صحیح معنوں میں مسجد کا ادب کریں اور ہر قسم کی لغو فضول باتوں سے بچنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، خاص طور پہ مسجد میں اور مسجد کے علاوہ بھی. آمین بجائے نبی الامین علیہ السلام. ابھی جو درود پاک پڑھا ہے اس کو حضور علیہ السلام کے صدقے اور طفیل تمام امت مسلمہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. خصوص بالخصوص ہمارے طاہر صاحب کے بیٹے کی مغفرت فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ، اور ہمارے خاندان میں جو چھوٹے بڑے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت ہو. اللہ کریم ہمارے وقار بھائی ہیں، وکی بھائی ہمارے کراچی میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے. اللہ کریم ان کی بلا حساب مغفرت فرمائے. ان کے خاندان میں جو چھوٹے بڑے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے، ہمارے ریاض صاحب، اللہ کریم ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں بھی نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کریم ہماری بھی بلا حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام. آئیے ایک مرتبہ برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ. یا اللہ تعالیٰ شکر ہے.
اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ کے رنگ۔ آج کیا موضوع ہے؟ اللہ کے رنگ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ہم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 138 سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم نے ترجمہ قرآن کنز العرفان، بڑا آسان ترجمہ ہم نے قرآن پاک کا جو ہے وہ سنا ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے اس کے بارے میں انشاءاللہ سنتے ہیں۔ اس سے پہلے سلطان المشائخ حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا پیارا آپ ہے نا، ایک اللہ کی بارگاہ میں کچھ لکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اثبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں بلندے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے سوہنا کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔ اللہ چمبے دی بوٹی، یہ چمبے کی بوٹی کیا ہوتی ہے؟ چمبے کی بوٹی کہتے ہیں چمبیلی کے پودے کو۔ چمبے دی بوٹی کسے کہتے ہیں؟ چمبیلی کے پودے کو۔ صوفیہ کرام اور اولیاء کرام اشاروں کی زبان میں محبت الہی کو چمبے کی بوٹی کہتے ہیں۔ شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے دل میں اللہ پاک کی محبت کی بوٹی میرے مرشد کامل نے لگا دی، اس پر لا الہ الا اللہ، نفی اثبات دا پانی، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں صرف اللہ، کوئی نہیں ہے صرف اللہ۔ کثرت سے کلمہ طیبہ کے ذکر کی یہ بوٹی پھولی، تن من میں پھیل گئی۔ اب حالت یہ ہے کہ چمبے کی بوٹی یعنی محبت الہی نے میرے باطن کو مہکا دیا، میری جان کے اندر سے پھولوں کے باغ بن گئی، میری جان اندر سے پھولوں کا باغ بن گئی،
اللہ پاک میرے مرشد کو سلامت رکھے. جیوے مرشد کامل باہو, اللہ پاک میرے مرشد کو سلامت رکھے. جے بوٹی لائی ہو, جنہوں نے مجھ غریب پر ایسا کرم کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل میں محبت الہی کی بوٹی لگ جانا پیارے محترم صاحب, اس کا یوں اندر مشک مچا دینا ہی ایمان اور دین کی اصل روح ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے نا, صبغت اللہ, صبغت اللہ, اللہ کا رنگ. ہمارے ہاں عموماً کہتے ہیں فلاں پر فلاں کا رنگ چڑھ گیا. بیٹا غلط کاموں میں پڑ جائے تو کہتے ہیں پورے دوستوں کا رنگ چڑھ گیا اس پر. نیک نمازی بن جائے تو کہتے ہیں اچھے دوستوں کا خوب اچھا رنگ چڑھا ہے. کچھ عادتیں فطرت, بچے کی فطرت اور طبیعت کا حصہ ہوں تو کہتے ہیں گھٹی دینے والے کا رنگ چڑھ گیا. مطلب یہ کہ عادات, طور و اطوار, طریقے, کردار, اخلاق, سوچوں میں جو تبدیلی آتی ہے اسے ہمارے ہاں عموماً رنگ چڑھنا کہتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتن, ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا, اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ دوستوں کا رنگ اپنی جگہ, عزیز و اقارب کا رنگ اپنی جگہ, رشتہ داروں کا رنگ اپنی جگہ, معاشرے میں اور رسم و رواج کا رنگ اپنی جگہ, مگر اللہ پاک کا رنگ ان سب رنگوں سے خوبصورت بھی ہے, پیارا بھی ہے. سب رنگ فانی, سب رنگ عارضی, مگر اللہ پاک کا رنگ سب سے نرالا, سب سے پیارا اور سب سے اعلیٰ ہے. رنگ جو ہے نا وہ تین ہیں جو دل پر چڑھتے ہیں. پہلا کیا؟ ایمان کا رنگ, دوسرا ہے تقوی کا رنگ, اور تیسرا ہے محبت الہی. انہی تین رنگوں کو صبغت اللہ یعنی اللہ پاک کا رنگ کہا جاتا ہے. اب آئے کریمہ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایمان کا رنگ جس پہ چڑھ جائے وہ دنیا بھر میں حسین ترین ہو جاتا ہے. پھر جس تقوی کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے, جب وہ تقوی دل میں اتر جاتا ہے تو آدمی کو مزید حسین بنا دیتا ہے. اور جب اللہ پاک کی محبت سے دل سرشار ہو جائے تو تب آدمی نہایت اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے, فائز ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ ترین مقام عطا فرماتا ہے. پھر وہ مقام کیسا مقام ہوتا ہے؟ فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا, ایمان کا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا, تقوی کا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا, محبت الہی اس کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. روایت میں ہے ایک مرتبہ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی بڑی تعداد بھی آپ کے ساتھ تھی. اس دوران ایک صحرا سے گزر ہوا, دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا. صحابہ کرام علیہ رضوان کو شدت کی پیاس لگ گئی, موت سروں پر منڈلانے لگی, مگر فکر کی بات کیا تھی کہ مالک کوثر نبی رحمت رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ساتھ تھے تو پریشانی کس چیز کی؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کسی کو حالات کیوں بتائے, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, آقا تمہیں سے مانگا ہے تم ہی دو گے, تمہیں سے مانگا ہے تم ہی دو گے, تمہارے دین سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. جب حضور علیہ السلام ہے تو پھر کسی سے کیوں مانگیں؟ اپنی جھولی میں احسان پرائے نہ رکھنا ہے. ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے
کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا۔ اب غیب جاننے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ایک ریت کے ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اشارہ کیا فرمایا؟ اس ٹیلے کے پیچھے ایک غلام ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کے حکم سے آپ غیب جانتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اس ٹیلے کے پیچھے ایک غلام ہے، سیاہ فام ہے، حبشی ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اس کے پاس پانی سے بھرے ہوئے مشکیزیں ہیں، اس غلام کو اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے رضوان دوڑے، ٹیلے کے پاس پہنچے، دیکھا جیسا بتایا تھا، جیسا ارشاد فرمایا تھا، بالکل ویسے ہی غلام موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس غلام کو ساتھ لیا اور قافلے میں واپس آ گئے۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے اس غلام سے ایک مشکیزہ لیا، رحمت بھرے ہاتھ اس پر پھیرے، مشکیزے کا منہ کھول کر فرمایا، آؤ پیاسو، اپنی پیاس بجھا لو۔ اللہ اکبر۔ ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ چھوٹا سا مشکیزہ تھا، سینکڑوں صحابہ کرام سب نے اسی ایک مشکیزے سے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے برتن بھی بھر لیے۔ ابھی مشکیزے میں پانی پہلے کی طرح موجود تھا۔ غلام نے جب یہ معجزہ دیکھا تو دل میں ہدایت کا نور اتر آیا، گویا محبت الہی کی بوٹی ان کے دل میں بھی لگ گئی اور اس نے مشک مچا دیا۔ یہ حبشی غلام محبت رسول میں بےتاب ہو کر آگے بڑھے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ چومنے لگے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک نورانی ہاتھ اس غلام کے چہرے پہ پھیر دیے۔ اللہ اکبر۔ سیاہ فام حبشی غلام تھے وہ، لیکن جب حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے پہ پھیرا تو 14ویں کی چاند کی طرح سفید روشن ہو گیا، وہ جو کالی سیاہی وہ ختم ہو گئی، 14ویں کی چاند کی طرح ایسا روشن ہو گیا، سفید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا روشن ہو کہ اندھیری رات کو روشن کر رہا ہے۔ اب اس غلام نے کلمہ پڑھا، صحابی رسول بننے کی سعادت پا لی۔ اب یہ پیارے آقا علیہ السلام کے سچے غلام اپنی دنیاوی مالک کے پاس پہنچے۔ مالک نے پہچانا ہی یہ کون ہے؟ وہ تو تھے حبشی تھے، لیکن دیکھا تو اب تو بڑا خوبصورت ہے۔ کہنے لگا تم کون ہو؟ کہنے لگا مالک میں آپ کا غلام ہوں۔ مالک نے کہا وہ تو سیاہ حبشی غلام تھا، سیاہ فام تھا، تم تو گورے چٹے بڑے حسین ہو۔ غلام نے سارا واقعہ بتا دیا، کہا میں نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، ان کی غلامی نے مجھے بدر منیر یعنی چمکتا ہوا چاند بنا دیا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دندو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دندو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ پیارے محترم صاحب، یہ ہے اللہ کا رنگ۔ ابھی ہم نے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنی، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کے رنگ 3 ہیں۔ ایمان سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان۔ ابھی ہم نے جو سنا ہے دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آنے والوں کو بھی پتہ لگے۔ پہلا جو رنگ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے ایمان، دوسرا ہے تقویٰ، تیسرا کیا ہے؟
محبت الہی، یہ اللہ کے رنگ ہے جس کے اوپر چڑھ جائیں، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ؟ کبھی کبھی یہ رنگ ظاہر میں بھی نظر آتا ہے، اور اگر بالفرض ظاہر میں نہ بھی آئے تو اخلاق، کردار، گفتار، عادت و اطوار اور باطن کو تو لازمی چمکاتا ہی چمکاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کوئی اپنا رنگ چمکاتا ہے، کوئی اپنے حسن کو، اپنے چہرے کو حسن دوبالا کرنے کے لیے کبھی کچھ لگاتا کبھی کچھ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت چہرے کو نہیں، اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی، چہرہ نہیں، چہرہ تو چمکا ہوا ہی ان کے کرم سے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آقا۔ جیسا آپ نے ابو بکر کو چمکایا ہمیں بھی چمکا دے، جیسا آپ نے عمر فاروق کو چمکایا ہمیں بھی چمکا دے، جیسا عثمان غنی کو چمکایا ہمیں بھی چمکا دے، جیسے مولا علی پر کرم فرمایا اپنا رنگ چڑھا دیا ہم پر بھی چڑھا دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل بھی چمک جائے اور ہم بھی آپ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ ایو جلس یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہم نشین کون ہے؟ فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی عملکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، یعنی جس کا دیدار تمہیں اللہ پاک کی یاد دلا دے، جس کی گفتگو تمہارے عمل میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ یہ ہے اللہ پاک کا رنگ، ایمان و تقوی اور محبت الہی کا رنگ جس پر چڑھ جاتا ہے۔ حسن دیکھیے کیسا آتا ہے، ان کا چہرہ گویا نور الہی کا آئینہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک کی یاد آتی ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا سونا، ہر عمل ایسا حسین ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی زندگیاں بدل کر نیکیوں پہ لگا دیتا ہے۔ ان کی زبان پاک سے ہر وقت پھول ہی جھڑتے ہیں جو ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سامان کرتے اور دلوں کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، باشرہ، داڑھی منڈا نہیں، خشخشی داڑھی نہیں، پوری ایک مٹھی داڑھی، یہ پکڑے نیچے سے، تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی داڑھی، ہاتھ میں آئے پتہ لگے کہ ایک مٹھی داڑھی ہے، اس سے کم داڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب داڑھی والا چہرہ ہوتا ہے نا، نورانی چہرہ ہوتا ہے، کیونکہ داڑھی سے مرد کے چہرے پر نور جو آتا ہے نا وہ داڑھی شریف سے آتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نا سر کے بال عطا کیے ہیں، مردوں کو چہرے کے بال، یہ جو داڑھی ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی کسی کے یہاں پہ ہتھیلی میں بال آئے ہو؟ نہیں آتے، فطرت ہے یہاں پر ہی آئیں گے، جہاں جہاں فطرت ہے وہیں پہ بال آئیں گے، یہاں فطرت نہیں ہے تو نہیں آئیں گے۔ تو جو جہاں پر آنے کا حکم ہے ان کو آنے دے، جس کو منڈانے کا حکم اس کو منڈائیں، یہاں پہ منڈانے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، ایک مٹھی سے کم ہو تو پھر کر دیں، ایک مٹھی سے زیادہ ہو تو پھر کریں، ایک مٹھی سے کم ہو نہیں کرنا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی خاصیت عطا فرما دیتا ہے جس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، تقوی کا، ایمان کا اور محبت الہی کا جب رنگ چڑھتا ہے، ان کے جب وہ بولتے ہیں تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ ان کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے، اکتاتا نہیں ہے، دل کرتا ہے مزید بیٹھے رہیں۔ ان کی جب صحبت میں بیٹھتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ مزید فرمایا جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ کیسی بلندی ہے؟ فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین،
اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، اور جب جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر خاص فضل ہوتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا، یعنی جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اسے بڑا اجر بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ مزید آگے سنتے ہیں، پتہ چلا جن پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے جب تقوی کا رنگ چڑھتا ہے، ایمان کا رنگ چڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا جب رنگ چڑھتا ہے تو انہیں اونچے اونچے درجات بھی ملتے ہیں، بخشش و مغفرت بھی ملتی ہے، جنت میں عزت اور رزق، دنیا میں عزت والا رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ دنیاوی مثال دیتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی تمثیل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی مثال نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ دنیاوی طور پر اگر کسی کے ہاں ہم ملازمت کرتے ہیں، ہم اچھی پروگرس دکھاتے ہیں، وہ نیچے لے کر آتے ہیں اوپر، بولو صحیح، اوپر لے کے جاتے ہیں نا، رینک بڑھا دیتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، پہلے وہ تھا حوالدار، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے انسپیکٹر کہہ لو، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ASI کہہ لو، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے SHO کہہ لو یا سب انسپیکٹر کہہ لو، جو بھی ہے رینک بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ IG بن جاتا ہے۔ IG بننے کے بعد پھر اور مزید کام کرتا ہے تو اس کے اور مزید رینک بڑھ جاتے ہیں۔ دنیاوی طور پر یہ مثال میں نے آپ کو پیش کی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ، میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ان اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو، آگے آپ بولو، سنا ہوا ہے آپ نے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ کون کر رہا ہے؟ ہاں، کوئی دنیا کا بندہ نہیں کر رہا ہے، کوئی چودھری وڈیرا نہیں کر رہا، ذکر کر رہے ہیں کس کا؟ اللہ کا، اور چرچا کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ بہت سادی سی مثال ہے، ہم اللہ کے ہو جائیں، بس اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہونے کا مطلب کہ پوچھے مجھے ایک مرتبہ کسی نے کہا یار شاہ جی بتاؤ تو صحیح اللہ کا ہونے کا، اللہ اور اس کے رسول کے ہونے کا مطلب ہے کیا؟ میں کہ یار ایک کام کرو، آپ نے حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھی ہوگی، بڑی کتابیں لکھی ہیں سیرت نگاروں نے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے والیومز والی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی جلدوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھنے کے بعد پتہ کیا کہا ہے؟ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تمہارے اور صحابہ کا باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا نا کہ حضور علیہ السلام کا وصف بتائیے، حضور علیہ السلام کی سیرت بتائیے۔ کیا فرمائے قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ، حیات مبارکہ کیا ہے؟ آپ کا حلیہ مبارک دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو ویسا بنانا شروع کر دیں، سفید لباس پسند فرماتے، چہرے پر یہ جو ہے داڑھی مبارک کا نور ہوتا، سر کے اوپر امامہ شریف کا تاج ہے۔ دیکھیں غیر مسلم یہ عمل نہیں کرے گا، یہ کون کرے گا؟ ایمان والا کرے گا۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ جو حضور علیہ السلام جیسے ہیں نا ویسے ہو جائے یار۔ بس آپ نے سیرت میں جو پڑھا ہے، آپ نے سیرت میں ایسا نہیں کہیں پڑھا ہوگا، میں نے کوئی کتاب میں نہیں پڑھا کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک نہیں تھی، آپ نے کہیں سیرت میں یہ نہیں پڑھا ہوگا حضور علیہ السلام امامہ نہیں پہنتے تھے، نہ کہیں نہیں پڑھا ہوگا، آپ نے پڑھ بھی نہیں سکیں گے، ہے ہی نہیں ایسے۔ تو پیارے محترم صاحب، اللہ اور اس کے رسول کے ہونے کا مطلب یہ ہے ہم گفتگو کریں، اچھی کریں، گالیوں سے پرہیز کریں، دھوکہ دینے سے پرہیز کریں، ماں باپ کو تنگ کرنے سے پرہیز کریں، اور اپنے بیوی بچوں کے اوپر نہ حق والے جو معاملات ہیں وہ کریں،
حضور علیہ السلام نے بالکل نہیں فرمایا کہ اپنی بیوی کو مارنا نہیں، مار بھی سکتے ہیں لیکن مارنے کا انداز ہے۔ مثال فرمایا کہ مسواک ہے نا، مسواک اتنی لکڑی سے آپ مار سکتے ہیں، ایک دفعہ مارا تو دوسری دفعہ وہاں پر نہیں ماریں گے آپ۔ یہ کب ہے؟ جب وہ شریعت سے ہٹ کے کوئی بات کریں، جب شریعت سے ہٹ کر وہ عمال کریں، لیکن پیار سے سمجھائیں۔ پہلے سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، لازم ہے مار کی طرف آنا ہے۔ پیار سے سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں۔ مار نہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں بچہ، اگر آپ مار کے بچے کو سمجھانا چاہیں گے، بچہ سمجھے گا نہیں، ڈھیٹ ہو جائے گا۔ تو ہمیں پیار محبت سے کاروبار کرنا ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو کے کاروبار کریں، دھوکے دہی سے بچیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ دنیا میں یہ اسی طرح زندگی گزارے، ہمارے اسلاف اسی طرح زندگی گزار گئی ہے۔ ہمارے بزرگ یہاں پر سیدنا شام سے زیادہ داتا حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ یہ محمود اور ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایاز کا مقبرہ ہے، مزار شریف ہے۔ محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ عادل بادشاہ تھے۔ ہمارے سامنے بزرگوں کے ہیں واقعات ہیں ہمارے سامنے۔ دور حاضر میں امیر علیہ سنت کو دیکھیں یار، امیر علیہ سنت دبانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار صاحب قادری کو دیکھیں آپ ذرا، آپ کے دور میں ابھی بھی ہیں۔ مدنی چینل دیکھیں ان کو، آپ دیکھیں گے یار، کہیں گے یار ملنے کو دل کرتا ہے یار ان سے، یقین کریں آپ کہیں گے ملنے کو دل کرتا ہے، لیکن ملنا بھی اتنا آسان بھی نہیں ان سے، ٹھیک ہے، لیکن ملنے والے ملتے بھی ہیں۔ ہاں تو پیارے محترم سے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ دعوت اسلامی یہی آپ کو پیغام دیتی ہے، دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ جو اس کے دینی کام ہے شانہ بشانہ کام کرنا شروع کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی ہو جائیں گے، پسندیدہ بھی ہو جائیں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں پہلے کیا تھا اور آج کیا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ پہلے میں باہر گلیوں کی زینت تھا، آج مسجد کی زینت اللہ نے بنا دی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا یہ برکتیں ہیں، دعوت اسلامی کا فیض ہے جو الحمدللہ آپ کے سامنے، یہ صبغت اللہ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے جس کے اوپر چڑھ جائے۔ آپ بھی لینا چاہتے ہیں، آئیے دعوت اسلامی کے سبب بستہ ہو جائے، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ابھی اذان ہوگی، ابھی تشریف رکھیں۔